نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی زدنی علما صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عربک گرامر کورس برائے فہم القرآن میں آج انشاءاللہ ہم لیسن 50 سبق 50 کا مطالعہ کریں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان فعل امر و نہیں ہے۔ الحمدللہ ہم نے فعل مجرد کے اندر فعل امر اور نہیں ہم پڑھ چکے ہیں، اور ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ فعل امر اور نہیں کیا ہے۔ اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ مزید فی کے اندر فعل امر اور نہیں کس طریقے سے آتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو انیلا آپ شروع کیجئے، بسم اللہ کیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل امر وہ فعل جس میں کسی کام کے کرنے کا حکم پایا جائے۔ اوکے، تو اب جو ہم بیسیکلی پڑھ رہے ہیں وہ فعل امر پڑھ رہے ہیں، اس کے اندر حکم پایا جائے گا، اور حکم جو ہے وہ کس کو دیا جا سکتا ہے، کیسے دیا جا سکتا ہے، اس کو ہم انشاءاللہ آگے چل کے ڈسکس کر لیتے ہیں۔ تو فعل امر میں سب سے پہلے کیا آتا ہے جی انیلا؟ امر حاضر، ایسے شخص کو حکم دیا جائے جو حاضر ہو، سامنے موجود ہو، جیسے تو پڑھ، تم دونوں لکھو، تم سب کھڑے ہو جاؤ۔ فعل امر حاضر کے صیغے 7 تا 12 ہوتے ہیں۔ اوکے، تو ہم نے یہ دیکھا کہ فعل امر، اور یہ ہم مجرد میں بھی کر چکے ہیں، فعل امر جو ہوتا ہے بیسیکلی اصل معنوں میں تو وہ حاضر جو آپ کے سامنے ہے، یعنی جیسے ہم سیکنڈ پرسن کہتے ہیں، عربی میں ہم حاضر کہتے ہیں، جو سیکنڈ پرسن ہے اس کو جو حکم دیا جائے وہ ایکچولی حکم تو وہی ہے۔ جیسے تم کھڑے ہو جاؤ، یا تم پڑھو، یا آپ بیٹھ جائیں، آپ شور نہ کریں، یعنی نہ کریں ہمارا حساب نہیں، آپ کھانا کھائیں، تو یہ حکم جو ہے یہ سامنے جو بیٹھا ہوا ہے اسی کو دیا جا سکتا ہے، اور صحیح قسم کا حکم ہے، پراپر حکم ہے، اس کو امر حاضر کہتے ہیں۔ اور ہم جانتے ہیں کہ مضارع سے ہی امر بنایا جاتا ہے، جیسے کہ ہم نے مجرد میں بنایا تھا، اسی طرح سے یہاں بھی مضارع سے ہی امر بنے گا۔ اور مضارع کے کون سے صیغے ہوتے ہیں جن سے امر حاضر بنے گا؟ مضارع کے حاضر کے صیغے ہوں گے، اور مضارع کے حاضر کے صیغہ 7 تا 12 ہوتے ہیں۔ تو وہ حکم جو کہ سامنے موجود شخص کو دیا جا رہا ہے وہ حکم امر حاضر کہلائے گا، اور وہ مضارع کے 7 سے 12 صیغوں سے بنایا جائے گا۔ جی سائمہ آپ پڑھ دیجئے نیکسٹ۔ جی سر۔ امر غائب، ایسا شخص جو موجود ہی نہ ہو غائب صیغے میں شمار ہوتا ہے، اور اسے براہ راست حکم نہیں دیا جا سکتا۔ جیسے اسے چاہیے کہ وہ لکھے، ان دونوں کو چاہیے کہ وہ پڑھیں، ان سب کو چاہیے کہ جائیں۔ اس کے صیغے 1 تا 6 ہوتے ہیں۔ اوکے جی، تو اب یہ امر کی ایک دوسری قسم آ گئی، امر غائب، یعنی اب آپ حکم کس کو دے رہے ہیں؟ ایک ایسے شخص کو دے رہے ہیں جو آپ کے سامنے موجود ہی نہیں ہے۔ تو آپ جانتی ہیں کہ ایسے شخص کو تو حکم دیا ہی نہیں جا سکتا چونکہ وہ موجود ہی نہیں ہے۔ اب آپ دونوں یہاں موجود ہیں، آپ دونوں سے تو کہا جا سکتا ہے کہ آپ پڑھیں اور آپ سنیں، آپ پڑھیں اور آپ سنیں، لیکن اس وقت جیسے ہماری کلاس کی رومانہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، تو ہم اب رومانہ کو تو حکم نہیں دے سکتے کہ رومانہ یہ کریں، رومانہ یہ کریں، اس لیے کہ وہ تو سن ہی نہیں رہی ہمیں، تو ہم کیسے حکم دیں؟ جی سر۔ تو غائب والے جی کو حکم دینے کا پھر طریقہ یہ ہے کہ اس کے لیے چاہیے کہ کا لفظ لگا دیا جاتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ لکھے، ان دونوں کو چاہیے کہ پڑھیں، ہم ڈائریکٹ حکم نہیں دے سکتے۔ تو یہ ہو جائے گا جی غائب کے لیے حکم جو موجود نہ ہو۔ اور ہم جانتے ہیں کہ وہ مضارع جن سے امر غائب بنایا جائے گا وہ مضارع غائب کے صیغے کے ہوں گے، جو کہ صیغہ نمبر 1 تا 6 ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سائمہ یہ ایک اور پڑھ دیجیے آپ۔ امر متکلم، ایسا شخص یا لوگ جو حکم دے رہے ہوں وہ اپنے آپ کو حکم نہیں دے سکتے۔ جیسے مجھے چاہیے کہ سچ کہوں، ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں۔ اس کے صیغے 13 تا 15 ہیں۔ اوکے، اب یہ جو تیسری قسم آ گئی وہ متکلم آ گئی، یعنی جو آدمی کلام کر رہا ہے، جو مخاطب ہے، جو فرسٹ پرسن ہے، متکلم ہے، وہ اپنے آپ کو کیسے حکم دے سکتا ہے؟ میں کر کہوں گا فاروقی صاحب کھڑے ہو جاؤ، فاروقی صاحب بیٹھ جاؤ، یہ عجیب سی بات ہے، مجھے اپنے آپ کو حکم دینا عجیب سا لگے گا۔ تو اس لیے اس میں بھی وہ چاہیے کہ کا لگا دیا جاتا ہے کہ ایسی چیزیں جو مجھے کرنا چاہیے تو مجھے چاہیے کہ میں سچ کہوں،
ہمیں چاہیے کہ اللہ کی عبادت کریں. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ امر متکلم جو ہے وہ مضارع کے متکلم صیغوں سے ہی بنایا تبدیلی کر کے بنایا جا سکتا ہے. اور مضارع کے جو متکلم صیغے ہیں وہ کیا ہے؟ 13 سے 15. 13 تا 15. 13 تا 15. جی تو یہ ہو گئے امر، فعل امر جس میں حکم دیا جا رہا ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھ لیا کہ 3 قسم کے ہو گئے. تو ہم نے یہ بھی بات کر لی کہ اصل امر جو ہے وہ امر حاضر ہے. تو اگر کسی جگہ آپ کے پاس صرف لکھا ہو کہ امر، تو اس کا مطلب ہم لیں گے امر حاضر. امر غائب یا اوکے متکلم کہنا ہو تو وہاں پہ ہم کو ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ امر غائب بناؤ یا امر متکلم بناؤ. امر حاضر کے لیے بھی آپ ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ امر حاضر بناؤ، لیکن اگر کسی وجہ سے صرف امر لکھا ہو تو اس کا مطلب ہوگا امر حاضر. ٹھیک ہے جی. اوکے جی. اینی کوشچن آن دس؟ نوٹ سر ایٹ دا مومنٹ سر. اوکے جی. انیلا اب آپ پڑھ لیجئے نیکسٹ. ثلاثی مزید فی میں بھی فعل امر حاضر فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے. ویری گڈ. تو مجرد میں جیسے ہم نے فعل امر حاضر جو ہے وہ مضارع میں تبدیلیوں سے بنایا تھا، اور اس میں مضارع کون سے صیغے تھے؟ وہی 7 سے 12. اسی طرح سے اس میں بھی ہم بنائیں گے. جی جناب. فعل ثلاثی مزید فی میں امر حاضر بنانے کا طریقہ: اوکے افعال، تفعیل، استفعال، باب کے نام. اوکے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس، ہم کو پتا ہے کہ مزید فی کے اندر 8 ابواب ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر سلائیڈ میں چونکہ جگہ کم پڑ رہی ہے، اس لیے ہم نے ایگزامپل کے طور پہ یہ 3 ابواب چنے ہیں. ہم ان کے مضارع لیتے ہیں اور پھر انہی کے امر بناتے ہیں. تو اس طرح سے ہم دیکھ لیں گے کہ ہمارے اب مختلف ابواب میں امر کیسے بنتا ہے. اور طریقہ اس کا تقریباً وہی ہے جو ہم نے مجرد میں کیا تھا. ایک چھوٹا سا فرق ہے جو ہم آگے آ کے بات کریں گے. جی پہلا اسٹیپ پڑھ دیجیے نیلا. صیغہ حاضر کی علامت مضارع گرا دیں. جیسے تدخلو میں تے، تعلمو میں تے، اور تستغفرو کا تے یا تانے کا. تو یہ سب آپ نے دیکھا کہ ہم نے صیغہ 7 چنا ہے. صیغہ 7 میں تدخلو، تعلمو اور تستغفرو، اس میں ہم نے یتان کی سائن گرا دی. تا تینوں میں گر گیا ہے. جب تا 3 میں گرا تو آپ نے غور کیا کہ باب افعالن میں جو اب آپ کے سامنے حرف ہے وہ دال ساکن ہے. باب تفعیلن میں جو آپ کے سامنے حرف ہے وہ کیا ہے؟ عین زبر ہے. اور باب استفعالن میں تا گرنے کے بعد ہمارے پاس سامنے سین ساکن کے ساتھ رہے. ٹھیک ہے جی. جی اب اس کو غور کر کے اب یہ دوسرا اسٹیپ پڑھے انیلا، یہ بھی آپ پڑھ دیجئے. مضارع کا پہلا حرف ساکن ہو تو حمزۃ الوصل لگائیں گے. اوکے. اب آپ نے غور کیا کہ حمزۃ الوصل ہم کہاں لگائیں گے؟ ہم اس جگہ لگائیں گے جہاں پر پہلا حرف ساکن آ گیا. اور حمزۃ الوصل لگانے کی وجہ بھی یہی ہے کہ جب کسی بھی لفظ کا پہلا حرف ہی ساکن آ جائے تو اس لفظ کو آپ تلفظ نہیں کر سکتے، پڑھ نہیں سکتے. چنانچہ اس کو پڑھنے کے لیے آپ حمزۃ الوصل لگاتے ہیں. تو دوسرے الفاظ میں آپ حمزۃ الوصل اس جگہ لگائیں گے جہاں پہلا لیٹر یا پہلا حرف جو ہے ساکن. یہاں پر جو چھوٹا سا فرق ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم مجرد کر رہے تھے تو اس میں ہمیں یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے مجرد میں ہر کیس میں جب آپ یتان گرائیں گے تو فا ساکن سامنے آ جاتا ہے. تو اس میں آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ساکن ہو تو لگائیں. وہاں آپ سیدھے سیدھے کہیں پہلا اسٹیپ مضارع کا صیغہ یتان گراؤ، دوسرا اسٹیپ حمزۃ الوصل لگاؤ. یہاں ہم اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ یہاں پہ کچھ ابواب میں جو مضارع تا گرنے کے بعد ہے، جیسے علمو ہے اس میں عین پہ زبر ہے، تو یہاں ہمیں حمزۃ الوصل لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ عین زبر پڑھا جا سکتا ہے. اسی طرح سے آگے جو ہے تستغفرو کا تا جب گرا تو سین ساکن سامنے آ گیا، تو یہاں بھی ہمیں حمزۃ الوصل لگانا پڑا. ٹھیک ہو گیا جی. تو یہ چھوٹا سا ڈفرنس ہے مجرد میں اور مزید فی میں، کہ مجرد میں ضرورت یعنی متحرک لفظ نہیں آتا، حرف نہیں آتا، ہر صورت میں ساکن والا حرف آتا ہے، اس لیے سب میں ہمیں حمزہ لگانا پڑتا ہے. اوکے جی. سائمہ تیسرا اسٹیپ پڑھ دیجیے آپ. جی سر. 3 پہ ہمارے پاس ہے مضارع کے عین کلمے پر دمہ ہو تو حمزۃ الوصل پر بھی دمہ لگائیں.
اور اگر عین کلمے پر فتح یا کسرہ ہو تو حمزۃ الوصل پر کسرہ لگائیں. باب افعال کے حمزہ پر ہمیشہ زبر آتا ہے. یہ باب افعال ہے، ٹھیک ہے، افعال نہیں. افعال، جی افعال. جی دوسرے اسٹیپ میں ہم نے صرف حمزہ کا زبر الف لگایا تھا، اس کی حرکت نہیں لگائی تھی. اب اس اسٹیپ میں حرکت لگا رہے ہیں، اور یہ بالکل ویسے ہی ہے جو آپ نے مجرد میں کیا تھا کہ عین کلمے پہ زبر یا زیر دونوں ہو. جیسے علمہ میں عین کلمے پہ زیر ہے، ادخلو میں بھی زیر ہے، اور استغفرو میں بھی زیر ہے. تینوں میں یہاں پر زیر ہے. تو جو پہلے آیا ہے ادخلو، وہ چونکہ باب افعال کا ہے، اور ریڈ کلر میں آپ کو ہم نے نیچے دیا ہے کہ باب افعال کا حمزہ ہمیشہ حمزۃ القطع ہوتا ہے، اس پہ زبر ہوتا ہے. تو اس اسپیسیفک کیس میں ہم حمزہ پہ زبر لگا رہے ہیں، ورنہ باقی جگہ پر علمو میں تو ضرورت ہی نہیں ہے، حمزہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ عین زبر جو ہے وہ متحرک ہے. استغفرو میں ضرورت پڑ گئی، وہاں عین کلمہ زیر ہے، لہذا حمزۃ الوصل پہ بھی زیر لگایا ہے. یہ پوائنٹ کلیئر ہو گیا کہ یہاں زبر کیوں لگایا، زیر کیوں لگایا؟ جی سر. اوکے. اتفاق سے تینوں ایگزامپل آ گئے نا. ایک میں ہم نے زبر لگایا، درمیان والے میں حمزۃ الوصل ہے ہی نہیں، اور لیفٹ والے میں ہم نے زیر لگایا. ٹھیک ہو گیا جی جی. اوکے. اب یہ چوتھا پڑھ دیجیے سائمہ. فورتھ ہے مضارع کو مجزوم کر دیں. جیسے ادخل، علم، استغفر. اوکے. اور یہ اسٹیپ پہلے بھی آپ کر چکی ہیں، ٹھیک ہے. یہ چار اسٹیپس تو بیسیکلی ہم نے مجرد میں بھی کیے ہیں. اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ یہاں پہ ہر باب کے لیے امر کا ایک الگ وزن ہو جائے گا، اور یہ جو آپ کے سامنے ہم نے امر بنایا ہے یہ 7ویں صیغے کے بنائے ہیں، یعنی واحد مذکر کو حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ کر، تو بیٹھ جا، تو کھڑا ہو جا، تو پڑھ لے، تو سو جا، تو کھا لے. ٹھیک. اب اگر ہم نے ایک سے زیادہ کو دینا ہے تو پھر ہمارا مضارع کا صیغہ بڑھتا جائے گا. ریلیونٹ مضارع کا صیغہ ہم لے لیں گے، اس میں سے پھر یہ تان گرائیں گے اور آگے چلیں گے. پروسیجر یہی 4 اسٹیپس کا فالو ہوگا. انشاءاللہ. اینی اسٹیپ، اینی کوسچن آن دیز اسٹیپس؟ نہیں سر، یہاں تو کوئی نہیں. اوکے. جی انیلا، اب آپ دیکھیے نیکسٹ کیا آ رہا ہے. کیا ہو گیا جی؟ سلاسی مزید فی فعل امر حاضر کی گردان. اوکے. میں تھوڑا سا واپس جا کے ایک چیز اور دیکھنا چاہتا ہوں. دیکھیے یہاں پر ہم نے 7واں صیغہ لیا تھا نا جو واحد کا ہے. اگر ہم اوپر تدخلو کی جگہ تثنیہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے؟ تدخلانے. تدخلانے. تو تدخلانے ہوتے تو نیچے کیا بنتا؟ سر تدخلانے کے نیچے تدخلانے آتا مؤنث میں. اور امر کیا آتا؟ امر سے ہٹ جاتا اور ادخل ہو جاتا. ادخلا نہیں، ادخلا. آنی کا وہ گرے گا نا، نون اعرابی مجزوم ہوگا تو ہاں ادخلا ہو جائے گا تب. ہاں تسنیہ میں. ٹھیک. تو یہ آپ نے دیکھ لیا کہ واحد یعنی 7ویں صیغے کو کیا تھا تو ادخل آیا تھا جی. اس کو تسنیہ بنایا آپ نے، 8واں صیغہ کیا تو کیا بن گیا؟ ادخلا بن گیا. اور اگر آپ 9واں صیغہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ادخلو. ادخلو. تو یہی گردان ہو گئی. اور اگر 10واں صیغہ ہوتا ادخلینا. ادخلی. تدخلینا ہوتا، سوری تدخلینا ہوتا، یہ تان گر گیا، حمزہ لگایا، پھر حمزۃ الوصل ایڈ کیا. حمزۃ القطع. جی حمزہ. ہاں یہ پہلا والا باب ہے. حمزہ زبر آئے گا. جی جی. اور پھر مجزوم کر دیا. اس میں کیا ہو جائے گا؟ ادخلی. نون ہٹ جائے گا اس کا، ادخلینا کا. ادخلی ہو گیا. اور ادخلی. تسنیہ تو پھر وہی ادخلا ہو جائے گا، سیم رہتا ہے. تو پھر جمع میں کیا ہو جائے گا؟ ادخلنا ہوتا. ہاں تو یہ ادخلنا ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا گردان اس کی بڑی آسان ہے. اسی گردان کی ہم ادھر پریکٹس کریں گے. جی یہ دیکھیے باب افعال سے کیا بن گیا؟ ادخلو. ادخلا نہیں، ادخلو نہیں ہے، یہ
یہ امر میں خلو تو ہو ہی نہیں سکتا نا، امر کو تو سوری مجزوم ہونا ہے نا. ادخل، واحد میں واحد مذکر میں ادخل، تثنیہ میں ادخلا اور جمع میں ادخلو، پھر مؤنث میں ادخلی، پھر تثنیہ میں ادخلا اور پھر جمع میں ادخلنا. اس کے معنی کسی ایک کے بتا دیں صیغے کے. اس کا آ جائے گا تو ایک مذکر داخل کر، داخل کر. کیونکہ ویری گڈ. کیونکہ پہلا باپ ہے نا فالون کا، بالکل متعدی کرے گا. بالکل صحیح. تو ایک مذکر داخل کر اور ادخلا. تم دو مذکر داخل کرو. ویری گڈ. اور تم ادخلنا. سب ادخلنا، تم سب مؤنث داخل کرو. ویری گڈ. اوکے سائمہ، یہ اگلے باب کا دیکھ لیجئے کیا ہوگا. اسی کو آپ بنا دیں تفعیلن سے. سر تفعیلن باب سے ہوگا مذکر واحد علم، تثنیہ علما اور جمع علمو. مؤنث ہوگا علمی، تثنیہ علما اور جمع علمنا. اوکے. اور اس کے معنی کیا ہوگا ہو گئے؟ تو سیکھ، تو نہیں، ایک علم مذکر تو سیکھ نہیں ہوتا. سکھا. جی سر اس کے معنی مجھے سمجھنے میں بہت مشکل ہوتی ہے. نہیں، کیوں مشکل ہوتی ہے؟ متعدی اور لازم دیکھ لینا. تفعیل جو ہے وہ تو جی متعدی کرتا ہے نا. متعدی کرتا ہے. تو متعدی کے تو اندر ایک مذکر سکھا، جی اور تثنیہ میں ہو جائیں گے تم دو مذکر سکھاؤ اور جمع میں تم سب مذکر سکھاؤ. اور مؤنث میں تو ایک مؤنث سکھا، تم دو مؤنث سکھاؤ اور تم سب مؤنث سکھاؤ. ویری گڈ. یہ ہو گیا جی. انیلا یہ تیسرا دیکھ لیجیے، استفعال کا ہے. باب استفعالون میں مذکر واحد میں استغفر، تثنیہ میں استغفرا، جمع میں استغفرو، مؤنث میں استغفری اور تثنیہ میں پھر استغفرا، استغفرنا. اوکے. اور اس کا مطلب ہے طلب کرنا. تو ایک مذکر معافی مانگ یا طلب کر، تم دو مذکر معافی مانگو، تم سب مذکر معافی طلب کرو. استغفری، تو ایک مؤنث معافی طلب کر. استغفرا، تم دو مؤنث معافی طلب کرو. استغفرنا، تم سب مؤنث معافی طلب کرو. اوکے. تو اب یہ آپ کو گردانیں کلیئر ہو گئی امر کی. سملر ہے بالکل جو مجرد میں کیا تھا. جی سر. صرف یہ ہے کہ آپ کو ہر باب کے جو وزن ہے اس کے حساب سے بنانا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. آگے چلیں. جی سر. جی کس کی باری ہے اب آپ دیکھ لیجئے گا، مجھے یاد نہیں ہے. جی سر سائمہ. جی ثلاثی مزید فی میں بھی فعل امر غائب و متکلم فعل مضارع سے بنایا جاتا ہے. اب ہم نے تین پہلے امر کی باتیں کی، متکلم، غائب اور مخاطب. تو حاضر کی ہم نے پہلے بنا لیا اور اس کے 4 سٹیپس ہیں. لیکن آپ دیکھیں گے کہ غائب اور متکلم آسان ہے. ان کا طریقہ کیا ہے دیکھ لیجئے ذرا. فعل ثلاثی مزید فی امر غائب بنانے کا طریقہ. تو اور غائب کون سے افعال صیغوں سے تفعیل بنے اور گا؟ استفعال باب میں. جی سر. غائب کون سے صیغوں سے بنے گا؟ سر غائب بنے گا ہمارا 1 سے 6. ویری گڈ. جی مضارع کے 1 سے 6. نمبر 1 مضارع غائب پر لام امر یعنی لام زیر لی لگائیں. لیدخلوا، لیعلموا، لیستغفروا. آپ کا اوریجنل تھا یدخلو، اس میں ہم نے لام زیر لی، یہ لام امر ہے. ٹھیک. اور اسی طرح باب تفعیل سے یعلمو، اس میں بھی ہم نے لام زیر لی، لام امر لگا دیا. اور لگا اسی دیا طرح جی. سے باب استفعال میں ہم نے لام زیر لی لگایا، تو لیستغفروا. یہ پہلا اسٹیپ تھا. اور دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ دوسرا ہے ہمارے پاس مضارع غائب کو مجزوم کر دیں. لیدخل، لیعلم، لیستغفر. تو یہ آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو لام امر ہے یہ جازم مضارع ہے، مضارع کو مجزوم بھی کرتا ہے اور یہ فعل امر بنا دیتا ہے. ٹھیک. جی. اس کے معنی کیا ہو جائیں گے؟
लियुदखिलु, सॉरी लियुदखिल, लियुदखिल के क्या माने हो जाएंगे? उसे चाहिए कि वो दाखिल करे। वेरी गुड, उसे चाहिए कि वो दाखिल करे। और लियस्तगफिर, उसे चाहिए कि माफी तलब करे। वेरी गुड, बहुत सही है। अब आपने देखा इसके सिर्फ 2 स्टेप्स हैं बेसिकली। एक लामे अमर लगा दे, एक तो रेलिवेंट सेगा चुनना आपका काम है। रेलिवेंट सेगा चुनने के बाद लामे अमर लगाया पहले और उसके बाद मजारे को मजजूम कर दिया। टोटल 2 स्टेप्स है। ठीक जी, अनिला अब आप पढ़ दीजिए नेक्स्ट। फेल सलासी मजीद फी अमर मुतकल्लम बनाने का तरीका। ओके, और इसका भी तरीका जो है वो बिल्कुल वही तरीका है जो वैसे ही है जैसे गायब में हमने बनाया है। जी, सारे मुतकल्लम पर लामे अमर यानी लाम लगाएं। लिउदखिलु, लिउअल्लिमु, लिअस्तगफिरु। अब ये है कि हम चूंकि मुतकल्लिम बना रहे हैं तो मुतकल्लिम के लिए हमें मजारे के कौन से सीगे देखने पड़ेंगे? 13, 14 और 15, 14, 15। ठीक, तो अब हमने 13वां सीगा चुना है और 13वें सीगे में हमने पहला स्टेप ये लिया कि उसमें लाम अमर लगाए, लाम ज़ेर ली। ठीक, तो उदखिलू, लिउदखिलू हो गया, उअल्लिमु, लिउअल्लिमु और लिअस्तगफिरु जो है ये तीनों आपके लाम अमर लगाने से बने। अब दूसरा स्टेप क्या होगा इसमें अनिला? मजजूम कर, मज़ारे मुतकल्लम को मजजूम कर दें। वेरी गुड, लिउदखिल, लिउअल्लिम, लिअस्तगफिर। ठीक हो गया जी। और ये आपका अमर मुतकल्लिम हो गया। तो लिउदखिल के क्या माने हुए? मुझे चाहिए कि मैं दाखिल करूं। वेरी गुड। और लिउअल्लिम, मुझे चाहिए कि मैं सिखाऊं। लिअस्तगफिर, मुझे चाहिए कि मैं माफी तलब करूं। वेरी गुड, ठीक हो गया जी। एनी क्वेश्चन ऑन दिस? अब आपने ये देखना है कि अगर आपको एक मादा दिया जाता है और आपसे कहा जाता है कि जी इसमें तीनों अमर बनाओ, तो आप क्या करेंगे कि गायब के और मुतकल्लिम के लिए तो ये सामने वाला तरीका है, इस दोनों में सिर्फ 2 स्टेप्स हैं। लामे अमर लगाओ, मज़ारे को मजजूम कर दो, बस। रेलिवेंट मज़ारा पिकअप करें, रेलिवेंट मज़ारा पिकअप करने के बाद लामे अमर लगाया और मज़ारे को मजजूम कर दिया। लेकिन इसके बीच में जो अमर हाजिर है वो ऐसे नहीं बनेगा। वो बनाने के लिए आपको 4 स्टेप्स का सहारा लेना पड़ेगा जो हमने देखे हैं। जी सर। ठीक हो गया जी? जी, ओके। अब हम जरा देखते हैं कि हमने लामे अमर जो लाम ज़ेर ली लगाया है, तो एक दफा लाम ज़ेर ली हम पहले भी पढ़ चुके। जी सर। वो क्या था लाम ज़ेर? लामे कई। लामे कई था, उसके क्या मायने होते हैं, उसके क्या फंक्शन था? लामे कई जो था वो ताके के मायने देता है। ओके, और क्या करता है? और वो मंसूब करता था, नासिब मज़ारे है, नासिब मज़ारे है और मज़ारे को मंसूब करता है। ठीक है, और हम ये जो आज पढ़ रहे हैं वो क्या है? लामे अमर है जो मज़ारे को मंसूब करता है। ठीक, इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों को लाम ज़ेर ली लिख रहे हैं ना? जी सर। तो अब हम देखना चाहते हैं कि इनमें फ़र्क क्या है। तो ये देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। लामे की और लामे अमर में तमीज करना जरूरी है। लामे कई, लामे कई, जी, लामे कई और लामे अमर में तमीज करना जरूरी है। अब ये सफ़ों की आवाज़ ज़्यादा आ रही है, आपकी आवाज़ कम आ रही है। सर मैं नहीं उलट रही सफ़े, जो भी उलट रहे हैं वो बिल्कुल माइक के पास रख के सफ़े पलट रहे हैं और आवाज़ कम आ रही है। जी, लामे कई और लामे अमर में तमीज करना जरूरी है। जी, वेरी गुड। और इसको क्या तरीका है? देखिए सामने लिखा हुआ है जी, लामे कई मज़ारे को मंसूब करता है। ली प्लस या बुदू, ली या बुदा, ली प्लस या बुदूना, ली या बुदू। क्या मायने हो गए इसके? ली या बुद, सिर्फ या बुदू के पहले बताइए। उस को चाहिए कि वो इबादत, या बुदू, वो एक मुज़क्कर इबादत करता है या करेगा।
ویری گڈ. اور لی لگا دیں گے تاکہ وہ عبادت کرے. جی لام کئی ہے نا یہ, اور یہ لام جی کئی کیسے پہچانا آپ نے کہ اس نے مضارع کو منصوب کیا ہے, نصب کیا نا, یعبدو سے لیعبدا. ٹھیک. جی سر. اور نیچے سر آ نہیں رہا. نہیں, یعبدو کے نیچے بھی تو ہے نا. لیعبدونا, لیعبدو, اوکے. اس میں بھی اس نے ایک منسوب کر دیا. ان سب کو چاہیے کہ تاکہ وہ عبادت کرے. ان سب کو چاہیے نہیں ہے اس میں, نہیں, وہ تو امر میں چلے تاکہ گئے. وہ عبادت کرے, تاکہ وہ سب عبادت کرے. رائٹ. فرق یہ ہے کہ اوپر جو ہے واحد تھا اور نیچے جو ہے وہ جمع تھا. اب یہ جمع. دو آپ کو کیوں دیے گئے, اب آگے چل کے سمجھ میں آئے گا آپ کو, جب آپ لام امر پڑھیں گے. اب اس کا لام امر کا دیکھیے. لام امر مضارع کو مجزوم کرتا ہے. لی پلس یعبدو لیعبد, لی پلس یعبدونا لیعبدو. اوپر والے کا پہلے ٹرانسلیشن کیجئے. لیعبد, اسے چاہیے کہ وہ عبادت کرے. ویری ان گڈ. سب کو چاہیے کہ وہ عبادت کریں. اچھا دیکھیے, یہ رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ دونوں میں جو اوپر والا ہے, اوپر والے میں تو آپ کو تمیز کرنا آسان ہے, جی کیونکہ سر. لام کئی نے کیا کیا تھا, منصوب کیا تھا تو وہ لیعبدا ہو گیا تھا, اور لام امر نے اس کو مجزوم کیا تو وہ لیعبد ہو گیا. تو اس میں تو تمیز کرنا آسان ہے, لیکن نیچے والے کیس میں ادھر نصب ہو کے بھی وہ لیعبدو رہا, ادھر مجزوم ہو کے بھی وہ لیعبدو رہا. تو اب ان میں تو کوئی تمیز نہیں کر سکتے نا آپ, کہ کر سکتے؟ سر وہ آپ نے پہلے بتایا تھا کہ پچھلا حرف دیکھیں گے. ہاں وہ ابھی ہم نیکسٹ اسٹیپ میں دیکھ لیں گے. سائمہ آپ پڑھ دیجئے یہ نیکسٹ. جی سر, لام کئی کا نمبر 2 پوائنٹ ہے, پہلے حرف یا لفظ ہو تو لام ساکن نہیں ہوتا. اوکے. جیسے فا زبر لیعبدو تو یہ ہوتا ہے فلیعبدو. رائٹ ہے, یہ بھی منصوبی. جی ٹھیک ہے, منصوب ہے, جی لہٰذا یہ لام کئی لگا ہوا ہے. لیکن اب ہم نے جیسے بتایا تھا کہ دونوں یعبدو ہوں گے تو ہم کیسے پہچانیں گے, تو اس کی پہچان یہ ہے. اب آپ لیفٹ پہ پڑھیے, لام امر کے ساتھ پہلے کیا ہے؟ حرف لفظ. جی لام امر میں ہے کہ پہلے حرف یا لفظ ہو تو لام ساکن ہوتا ہے. جیسے فا پلس لیعبدو تو یہ بن جائے گا فلیعبدو. اوکے. تو اب آپ نے دونوں میں ڈفرنس دیکھ لیا. لام کئی ہوگا تو کیا ہوگا, فلیعبدو, لام کے نیچے زیر آ گیا. جی لیکن اگر یہی امر ہوگا تو لام کے نیچے زیر نہیں آئے گا, بلکہ پہلے والا حرف اس کو لام ساکن بنا دے گا, چاہے وہ وا ہو یا فا ہو یا کوئی اور لفظ ہو. ولیعبدو فلیعبدو. اب آپ سورہ ماؤن میں دیکھیے کیا ہے, سوری سورہ قریش پہ پڑھیے. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا. جی فل اس میں لام ساکن ہو گیا. تو اس کا کیا رب مطلب ہے, هذا کیا ہے؟ البيت, تو اس کا مطلب سر یہ کہ یہ لام امر ہے. ویری گڈ. تو اب یہاں معنی ہو گئے, بس انہیں چاہیے کہ وہ فلیعبدوا رب ھذا البیت, کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. ویری گڈ. اور آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ امر ہے. ٹھیک. جی اینی کوشچنز آن دس؟ نو سر. نہیں سر. اوکے جی. اب ذرا سا ہم اس کی بھی گردان کر لیں. ہم نے فعل حاضر کی تو کر لی تھی. جی افعالن سے واحد مذکر لیدخل لیدخلا لیدخلو. اب یہ مؤنث ایکچولی مضارع جو تھا وہ یدخلو تھا, تو یدخلو سے لی لگایا اور اس کو مجزوم کر دیا, لی لگایا مجزوم کر دیا, بس یہی کام. ٹھیک, دو سٹیپس. جی تدخل لتدخلا لیدخلنا. یہ لیدخلنا کے معنی بتا دیجئے. ان سب مؤنث کو چاہیے کہ وہ داخل کریں.
ویری گڈ. فی اوکے جی سائمہ آپ پڑھیے نیکسٹ. جی سر، باب تفعیل میں ہماری گردان ہے فعل امر غائب کی. مذکر واحد لیعلم، تثنیہ لیعلما، جمع لیعلمو، مؤنث واحد لتعلم، لتعلما، لیعلمنا. ویری اور گڈ. اس کا معنی بتا ٹرانسلیشن دیجیے. ہوگا کہ اسے چاہیے کہ وہ سکھائے. ویری گڈ. تو یہ غائب کے لیے ہو گیا. اور اسی طرح یہ تیسرا صیغہ بھی دیکھ لیجیے. انیلا آپ دیکھ لیں. تیسرا باب انیلا باب آپ دیکھ لیں. استفعال میں جی باب استفعال، اس میں واحد مذکر میں لیستغفر، لیستغفرا تثنیہ، جمع لیستغفرو، مؤنث لتستغفر، لتستغفرا، لیستغفرنا. اوکے. کیا معنی ہو گئے؟ ایک آدھ کے معنی بتا دیں. لیستغفر، اس ایک مذکر کو چاہیے کہ وہ معافی طلب کرے. ویری گڈ. اوکے جی اب ذرا متکلم بھی دیکھ لیں جی سائمہ. جی سر، ثلاثی مزید فی فعل امر متکلم کی گردان. باب افعال میں ہے، مذکر اور مونس کے لیے سیم ہوگا. لادخل، لندخل، لندخل. اور اوکے. اس کی ٹرانسلیشن ہوگی مجھے چاہیے کہ میں داخل کروں. ویری گڈ. جی انیلا. باب تفعیل میں مذکر و مؤنث واحد میں لیعلم، تثنیہ لنعلم، جمع لنعلم. جی لیعلم، مجھے چاہیے کہ میں، یہ تفعیل ہے باب، مجھے چاہیے کہ میں سکھاؤں. بالکل صحیح. تیسرا بھی دیکھ لیجیے کیا ہے استفعال سے. باب استفعال مذکر و مؤنث واحد لیستغفر، لیستغفر، لنستغفر، اور جمع میں لنستغفر. اس کا استفعال باب جی لنستغفر، مجھے چاہیے کہ میں معافی طلب کروں. ویری گڈ. جی جناب اب باری آ گئی نہیں کی. نہیں کیا ہوتا ہے بھائی سائمہ؟ واٹ از فعل انکار، نہیں؟ یعنی کہ سر کسی نہیں کا مطلب کہ جس میں کسی کو نہ کا مطلب آئے جس میں. اوکے. تو کیا بنے گا؟ روکنے کا. سر جس میں کسی کو روکا جانا ہو، کسی چیز کسی کام سے روکنا ہو تو. کوئی ایگزامپل دے دیکھیں. جیسے تو نہ پڑھ. اوکے اوکے ویری گڈ. چلیں جی دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے، پڑھ لیجیے. مجرد کی طرح مزید فی کے اس فعل میں کسی کام سے روکنے یا منع کرنے کا مفہوم ہوتا ہے. اسے فعل میں نہیں کا مفہوم پیدا کرنا کہا جاتا ہے. ٹھیک. اور آپ ہم نے شاید جی مجرد پڑھتے وقت بھی یہ بات کی ہوگی کہ دیکھیں یہ ہمارے شرع کے یا اسلام کے دو بڑے اہم اصطلاحات ہیں. وہ کیا ہے؟ جی، امر امر بالمعروف بالمعروف اور اور نہی نہیں عن ہے. المنکر. تو امر بالمعروف کا مطلب ہوتا ہے کہ اچھائی کا حکم دینا، اور نہی اور عن برائی سے المنکر کا روکنا. مطلب ہوتا ہے کہ منکر سے روکنا. ڈونٹ ڈو دس. ٹھیک. یہ ہے جی نہی عن المنکر. اوکے جی آگے چلتے ہیں جی. اس کی ایگزامپل ہے تو لڑائی مت کر، اور اسے چاہیے کہ وہ شور نہ کرے. اب یہ دیکھیے یہ دونوں نہیں ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ حاضر کے لیے تو لڑائی مت کر، اور دوسرا جو ہے جی اسے چاہیے، یہ غائب کے لیے ہو گیا. ٹھیک. 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 اور اگر یہ امر ہوتا تو ہم یہ جو جس میں حاضر ہے تو لڑائی مت کر، اس کو ہم وہ 4 سٹیپس والے سے نکالتے، جی اور یہ اسے چاہیے کے لیے ہم کیا کرتے کہ غائب کے مظاہر کے مظاہرے کے ساتھ 2 لام، سٹیپ ہاں لام امر لگا دیتے اور مجزوم کر دیتے. مجزوم ٹھیک. کر دیتے. لیکن یہاں پہ کیا ہے؟ یہاں پر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے.
تینوں کے لیے طریقہ ہے ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک جی. طریقہ سٹیپ 1 ہے فعل مضارع سے قبل لا یعنی لائے نہیں لگاتے ہیں. لا تضاربو لا یدخلو. اور دوسرا سٹیپ ہے اس کا مضارع کو مجزوم کرتے ہیں. لا تضارب لا یدخل. ٹھیک ہو گیا جی. وہی دو سٹیپس ہیں. پہلے ہم نے لام امر لگا کے مجزوم کیا تھا. یہاں پہ لائے نہیں لگا رہے. یہ لا بھی جی کیا کر رہا ہے؟ مجزوم کر رہا ہے. ٹھیک. ٹھیک سر. لا تضارب آپس میں مار لڑائی پیٹ نہ مت کرو. کرو. لڑائی مت کرو، مار پیٹ نہ کرو. جی اوکے جی. اب اس کے اچھا اس میں بھی دیکھیے ہم نے ایک لا پہلے پڑھا تھا، لائے نفی. لائے نفی کیا تھا انیلا آپ بتائیں گی؟ اس میں سر صرف جملے میں مفہوم پیدا ہو جاتا ہے منفی نیگیٹو کا. اور کوئی اعرابی تبدیلی نہیں ہوتی. ہاں جی، عربی تدبیری نہیں ہوتی اور حکم نہیں ہوتا ایک طرح سے اس میں. حکم نہیں ہوتا. ٹھیک. جی. اور اس میں دوسرے میں کیا ہے؟ لائے نہیں میں اس میں ایک تو حکم ہوتا ہے اور سیکنڈلی یہ پھر مجزوم کر دیتا ہے. مجزوم کر دیتا ہے. چلیں دیکھ لیتے ہیں، اس میں بھی فرق دیکھ لیتے ہیں. جی انیلا پڑھ دیجیے آپ پہلے. لائے نفی. لائے نفی جملے میں منفی معنی دیتا ہے. میں نہیں کھاتا، وہ نہیں جاتا، تم نہیں کھیلتے. ٹھیک ہے نا. اس میں حکم نہیں ہے، اس میں صرف سینٹنس کو نیگیٹو بنا دیا گیا. کھاتا ہے نہیں کھاتا، کھیلتا ہے نہیں کھیلتا. ٹھیک. نیگیٹو بنا دیا لیکن حکم نہیں ہے، اس میں اسٹیٹمنٹ ہے. اب یہ لائے نہیں کیا ہو گیا؟ لائے نہیں کسی کام سے منع کرنے کا حکم دیتا ہے. تم مت کھیلو، شور نہ کرو، دیر مت لگاؤ. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. سائمہ اب آپ پڑھ دیجیے نیکسٹ. جی سر. لائے نفی غیر عامل مضارع میں اعرابی تبدیلی نہیں لاتا. اوکے. عالمو سے لا عالمو ہو جائے گا اور تعقلو سے لا تعقلو ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا جی. جی. اور یہ لائے نہیں کا ہے؟ اور جبکہ لائے نہیں عامل ہے، یہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے. تاکلون سے ہو جائے گا لا تاکلو. تضربو سے ہو جائے گا لا تضرب. ویری گڈ. اینی کوشچن آن دس؟ نو سر. اب ہمیں لائے امر، لائے نفی اور لائے نہیں میں فرق کرنا ہے، لام امر اور لام کئی میں فرق کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. جی سر. یہ بھی پڑھ لیجئے کیا ہے آخر میں. جی انیلا. تاکید کے لیے نون ثقیلہ استعمال ہوتا ہے. تدخلو لا تدخل لا تدخلن. معنی بتا دیجئے تینوں کے. تدخلو یہ باب سے ہے. تدخلو تو ایک مذکر داخل کر. لا تدخل نہیں تم تدخلو تو مت داخل کرنا ہی ہوگا نا. داخل ہو. داخل ہو. داخل ہو. داخل ہو. جی. تو ایک مذکر داخل ہو. لا تدخل تو ایک مذکر مت داخل. ہاں صحیح ہے. تو مت داخل ہو. لا تدخلنا تم کھلنا نہیں ہے. سب کھلنا تم سب مؤنث ہرگز لازم داخل نہ ہو. داخل نہ ہو. ہرگز داخل. ہرگز نہیں ہے اس میں. سر نون ثقیلہ بھی آ گیا نا. اچھا اس کی وجہ سے ہرگز لگا. ٹھیک 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 ٹھیک. لازم ہاں ٹھیک ہے. ہم لازمن بھی کہتے ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یا ہرگز یا لازمن داخل نہ ہو. ٹھیک ٹھیک. اوکے جی. تو یہ بھی ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ لام نفی اور لام نہیں کے ساتھ جو ہے یہ ہم نون ثقیلہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکید کے لیے.
تو یہ ہو گیا جناب آپ کا لیسن. کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں, پھر ایکسرسائز پہ چلتے ہیں. ایکسرسائز کافی لمبی ہے آج, انشاءاللہ آپ لوگوں کو سمجھ میں اچھی طرح آ جائے. نہیں سر, یہ تو سمجھ آ گیا. الحمدللہ. الحمدللہ. یہ بچوں کے لیے رنگین سلائڈیں بھی تو بنائی تھی نا. اچھا, اس سے پہلے یہ دیکھ لیں, میرا خیال ہے اس کے اندر یہ ذخیرہ الفاظ ہے جی. یہ سامنے کے 3 آپ پڑھ دیجئے. کس کی باری ہے؟ کس کی باری ہے؟ انیلا آپ شروع جی کریں. سر. جنبا باپ نصرہ سے, ینصرو یجنبو اور جنبن ہٹانا دور کرنا. جنیبا باپ سمیا سا یسماؤ یسماؤ یجنبو جنابتن ناپاک ہونا, اور جنبا دور کرنا. اوکے جی. لیفٹ کے آپ پڑھ دیجئے سائمہ. جی سر, لیفٹ پہ ہے سلیمہ سامیہ یسلمو سلامتن باپ سے, اور اس کا مطلب ہے آفت سے نجات پانا, سلامتی میں ہونا. اور ہے اسلمہ کسی کی سلامتی میں آنا, فرما بردار ہونا. سلمہ آفت سے بچانا یا سلامتی دینا. ٹھیک. جی. اوکے جی. یہ رائٹ کے 3 انیلا پھر پڑھ دیجئے آپ. اجتنبا دور رہنا بچنا. دیفن اس کی جمع مکسر ہے دیوفن مہمان. زورن جھوٹ. ویری گڈ جی. آپ نیکسٹ جی لیفٹ کے سر. 3. نبتا نصرہ ینصرو سے یمبتو نباتن باپ سے سبزہ اگانا, اور مسلمہ امبتا بھی اوپر ہے. سبزہ نصرہ ینصرو یمبتو اوکے. نباتن اس کا باب ہو جائے گا اور مصدر ہو جائے گا, اور سبزہ اگانا, اور دوسرا ہے امبتا سبزہ اگانا. اس کا بھی اوکے. پہلے کا سبزہ کا اگنا اور دوسرا سبزہ اگانا. ہاں, نبتا جو ہے یہ تو مجرد ہے نا, جی. تو وہ لازم میں ہے, اور امبتا جو ہے باب افعال کا یہ متعدی ہے. جی. ٹھیک. اوکے جی. لیٹس گو ٹو دی ایکسرسائز. ہاں جی, اب آئے نا قابو آپ لوگ جی. انیلا سر آپ پہلے شروع کریں گردان, گے. ہاں جی. سر پہلے گردانے اوپر گردانے ہیں. ہاں اکرمو الف, اور سر گردانے چھوڑ دیتے ہے نا. ہاں, میرا خیال ہے یہ بنا لیں آپ لوگ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تو کر چکے ہیں. ٹھیک سر ہے. بنا لیں گے. ہاں, اس کو آپ بنا لیں معنوں کے ساتھ, یہ آپ کر تو چکے ہیں ابھی. ٹھیک. ٹھیک سر. اس میں آپ نے فعل امر غائب و حاضر بنانا ہے, اور ہر صیغے کے جی معنی سر. دینے ہیں آپ. ٹھیک. جی سر. اوکے جی. سر نیچے آئیے. نہیں, کر لیں, ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس, آج ہم یہ کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو, اف یو وانٹ ٹو. سر ترجمہ کریں اردو میں. ہاں جی, چلیں. اکرم نمبر 1 ہے اکرمو ضیفہم. جی. اکرمو جو ہے سر, یہ اکرمو یہ سر ماضی کا, ویری تو گڈ. اور اس کا یہ 3rd صیغہ آ جائے گا. ویری گڈ. اور ضیفہم مرکب اضافی, اور یہاں پر مفعول. ویری گڈ. اکرم اچھا ضیف, کیا آپ نے تجزیہ. اس نے اپنے مہمان جی, اس نے اپنے مہمانوں کو عزت, یہ اس نے کس کو کر رہی ہیں آپ؟ انہوں نے اپنے مہمان کو عزت دی. رائٹ, کیونکہ تیسرا صیغہ ہے ان سب نے جی سر. اپنے ان سب نے یا مہمانوں انہوں کو نے
اس وقت اپنے مہمان عزت دی. کو. اوکے جی بہت اچھے. یہ ماضی کا تیسرا صیغہ کر دیا آپ نے اس کو اکرموں کو. جی سائمہ 2 نمبر. جی سر اکریمو ضیوفکم. سر جو اکریمو ہے یہ باب افعالن سے ہے ہمارا امر حاضر کا صیغہ نمبر 3. ویری گڈ ویری اور گڈ. ضیوفکم مرکب اضافی اور مفعول ہوگا تو اس کا ہوگا تم سب اپنے مہمانوں کی عزت کرو. ویری گڈ بہت اچھا. تو اس میں جو ایمفیسائز کرنے والی بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیے صرف زیر اور زبر کا فرق ہے. جی اکرمو را پہ زبر ہے، اکریمو را پہ زیر ہے. زیر ہے. اسی طریقے سے آپ کو مثال ملائے گی ایک آمنو. آمنو کیا ہوگا؟ آمنو سر یہ وہ صیغہ نمبر 3 ماضی کا. اوکے ویری گڈ. کیا ہو جائے گا صیغہ نمبر 3 ماضی کا؟ وہ سب آمن ایمان لائے. سوری اچھا وہ سب ایمان لائے. ویری گڈ. اور اسی طرح آمینو کیا ہو جائے گا؟ تم سب ایمان لاؤ. ویری گڈ. اب آپ دیکھیے قرآن سر شریف ایک میں کیا آتا ہے؟ کوشچن. آمنو باللہ و رسولہ. ٹھیک. سر یہ جو باب افعالن ہے یہ اکرمو اسی میں سے ہے نا؟ جی بالکل. تو اس افعلا کا فعل تیسرا امر صیغہ کا ہو گیا نا. سوری باب فعلن میں جب امر بنائیں گے تو اس میں بھی زبر آئے گی نا؟ ہاں زبر ہے نا، تو آ ہے نا اس میں اکرم کا. نہیں مزارے سے بنے گا اکریم یفعلو سے تو اکریمو ہو جائے گا. نہیں وہ صحیح کہہ رہی ہیں. جب آپ مزارے کا یتان گرائیں گے اور حمزہ لگائیں گے تو وہ حمزۃ القطع ہوگا نا، اسی لیے تو اکریمو ہے نا، حمزہ کے اوپر زبر ہے نا. سر جی یہ جی پھر سر میں را کی بات کر رہی ہوں. نہیں را کے اوپر تو زبر نہیں ہوتا. را پہ کیوں ہوگا زبر؟ آپ نے ابھی بنایا نا باب افعال سے، کیا بنایا تھا آپ نے؟ افعل بنایا نا. جی سر یہی بنایا تھا. ہاں جی افعل. یفعلو سے یفعلو جو ہے وہ مضارع ہے. یفعلو سے افعلو. آپ تفعلو کریں، 7واں صیغہ تا گرائیں، حمزہ لگائیں، جی اور اس حمزہ پہ آپ کو حمزۃ القطع ہوگا، زبر لگانا ہوگا. اف جی اور عین کلمے پہ زیر ہے. افعل. یفعلو ہے نا تو افعل. افعل. ٹھیک سر. افعل. واپس دیکھ لیں اس کو، کوئی حرج نہیں، واپس پلٹا دوں میں. افعل. ٹھیک ہے سر. سر اس کو ایک دفعہ دوبارہ، سر اس کو کائنڈلی دوبارہ سر بتا دیں، یہ تھوڑا کنفیوز ہو گیا ہے. یہ دیکھیے انیلا آپ کیجئے یہ باب افعال. باب افعالن تدخلو سے بن جائے گا ہمارا ادخل، کیونکہ اس کا حمزۃ القطع ہے. ادخل آخر میں. اب اگر اس پہ حمزہ میم نون ہوتا تو کیا ہوتا؟ آمن. آمن. اور تیسرا صیغہ آمن. آمنو. اور اگر ٹھیک. مطلب تیسرا نہیں سر، نواں صیغہ نا. ہاں نواں صیغہ امر کا تیسرا، اور ویسے نواں مضارع کا نواں صیغہ ہوگا. اسی طرح یہ اکرم جو تھا وہ اکرم نوے صیغے میں آ جائے گا امر کا، بالکل صحیح. جس کو ہم. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک سر. جی تو اب ہم نے یہی غور کرنا ہے. دیکھیے اس کے اوپر میں آپ کو 3-4 الفاظ بتا دیتا ہوں تو آپ کو یاد رہے گا. ایک ہو جائے گا اسی طرح سے انفقو. انفقو کے کیا معنی ہو گئے؟ انفقو. انفقو
تم سب خرچ کرو. فقو انفقو. فا پہ زبر ہے. انفقو. سر یہ ابھی جیسے آپ نے اکرمو کیا تھا, کیا کیا تھا اکرمو؟ اکرم. جی جی سر یہ باب افعال سے ماضی کا ہوگا. ہاں تو انفقو کیا ہو جائے گا؟ ان سب نے خرچ کیا. خرچ کیا. جی سر. ٹھیک. ہاں جی اب سوری سر میں نے انفقو نمبر کیا حاضر ہو؟ کر دیا. ہاں جی. تم سب خرچ کرو. ویری گڈ. انفقو. اسی طریقے سے اب یہ ایکسرسائز میں بھی آ جائے گا آپ کے. تو زبر اور زیر کا فرق ہے. ٹھیک ہے. جب وہ زبر آتا ہے تو باب افعال کا تیسرا صیغہ بن جاتا ہے ماضی کا, اور جب اس کے نیچے زیر آ جاتا ہے تو وہ امر بن جاتا ہے. ٹھیک. صحیح سر. اینڈ کلمے پہ مطلب ہم اس کی زبر زیر کا. ہاں تو اب یہ ایکسرسائز میں آگے چل کے آپ کو پتہ چل جائے گا. جی تیسری کیجیے ایکسرسائز. کس کی باری ہے؟ میری ہے سر. نحنو نجتہدو فی دروسنا. نحنو ہم سر یہ مبتدا آ جائے گا یہاں پر. جی جی آگے چلیں. نجتہدو. نجتہدو فعل اور مضارع فی باب افتعال کا. جی جی اور فی دروسنا کب جاری ہے. نجتہدو فی دروسنا یہ اس کی خبر بھی ہو گئی. جی. اور ہم اپنے نجتہدو خبر ہو گئی. فی دروسنا تو ہاں چلیں. جی فی دروس متعلق فعل ہو گیا. جی جی متعلق اور خبر ہم فعل نہیں. متعلق ہم اپنے اس باغ میں اجتہاد کرتے ہیں یا کریں گے. جہد کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں, اہتمام سے کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے سر. ہم اپنے اس باغ میں محنت جہاد کرتے تو ہیں یا کریں مفعلتن گے. میں آئے گا نا. جہاد یہاں کہاں آئے گا؟ جہاد تو مفعلتن میں آئے گا نا. سر میں نے اجتہاد بولا تھا. اجتہاد بولا تھا. بہت مشکل لفظ بول دیا. چلے ٹھیک. اوکے ٹھیک ہے سر. محنت کرتے ہیں یا کریں گے. کوشش کرتے ہیں, محنت کرتے ہیں. اجتہاد بھی کہہ سکتی ہیں لیکن دروس میں ہاں ٹھیک ہے. اجتہاد مدارے تو وہی بنتا ہے اس کا. جی کوشش جی کرتے ہیں زیادہ مناسب ہے. جی ٹھیک ہے یا محنت کرتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں زیادہ مناسب ہے دروسنا کے حساب سے. جی سر 4 نمبر ہے اجتہدو فی دروسکم. سر یہ ہمارا باب افتعال سے ہے. امر حاضر کا نواں صیغہ آ جائے گا. یہ تو ہوگا کہ تم سب اپنے اسباق میں محنت سے کوشش کرو. محنت کرو یا کوشش کرو. محنت اہتمام سے کوشش کرو. سوری اہتمام سے کوشش کرو. ٹھیک ہے ابھی صحیح ہے. اوکے جی 5 نمبر انیلا. 5 نمبر اجتہدو فی دروسہم. اجتہدو سر یہ باب افتعالن سے آ جائے گا. اجتہدو اور یہ ماضی کا تیسرا صیغہ آ جائے گا. اوکے تم سب اپنے سبق میں محنت کرو, کوشش کرو. یہ تو آپ نے امر کر دیا. ہاں ماضی ہے. تم سب اپنے نہیں صیغہ نمبر کیا بتایا آپ نے؟ سر تیسرا بتایا. تو تیسرے میں تم کیسے آ گیا؟ نہیں ان سب وہ سب اپنے ان سب نے اپنے سبق میں محنت کی. ویری گڈ. جی 6 نمبر. 6 نمبر ہے ماذا علم الاستاذ فی المدرسۃ. سر اس میں علامہ جو ہے ہمارے پاس باب تفعیل سے ماضی کا صیغہ نمبر 1 ہے. ویری گڈ. تو یہ جگہ استاد نے مدرسے میں کیا سکھایا. بہت اچھے. ویری گڈ. جی سر پھر 7 ہے اس نمبر. کا ماذا یعلم الاستاذ فی المدرسۃ.
استاد مدرسے میں کیا کچھ سکھاتا ہے یا سکھائے گا؟ ویری گڈ، بالکل صحیح ہے. 8 نمبر. سر 8 نمبر ہے ماذا تعلم زید فی المدرسہ. تعلم سر ہمارا باب تفاعل میں سے ہے، صیغہ نمبر 1. زید نے مدرسے میں کیا سیکھا؟ ویری گڈ. 9 نمبر. سیکھا. سر 9 نمبر ہے ماذا تتعلم فی المدرسہ. ماذا تو مدرسے میں کیا سیکھتا ہے یا سیکھے گا؟ ویری گڈ، بہت اچھے. جی 10 نمبر. کیا سائمہ چائے پینے چلی گئی؟ ارے مت جاؤ سائمہ؟ بھائی، دو ہی تو لوگ ہیں. کوئی نیٹ ورک کا مسئلہ ہو گیا اس کا. سر کال کرتی ہوں میں. چلیں آپ ہی کر لیں، آ جائے گی تو آ جائے گی، کیا کریں، ختم کریں اس کو. سوری سر میرا ڈسکنیکٹ ہو گیا تھا. ہاں چلیں آ جائے. جی کون سے پہ 10 سر، کون سے والے پہ؟ 10 نمبر. جی سر. انا اتعلم العربیۃ. سر عربی یہ تو کہاں سے آ گیا؟ العربیہ. جی سر یہ ہے اتعلم ہمارے پاس باب تفاعل مضارع 13 نمبر سیگا. ویری گڈ. اور میں عربی سیکھتا ہوں یا سیکھوں گا. ویری گڈ. جی 11 نمبر. 11 لا اقاتلو باب مفعلتن سے. میں لا اقاتلو میں قتل نہیں کرتا یا کروں گا. تو وہ اقاتلو قتل کرنا ہوتا ہے؟ سر جنگ کرنا. آپ بتائیے. میں جنگ نہیں کرتا یا کروں گا. یہ باب مفعلتن ہے نہیں؟ جی سر اس میں مشارکت مطلب باہم مل جل کے کام کرنا. جی 12 نمبر. سر 12 نمبر ہے لا اقاتل. سر یہ جو نہیں ہے ہمارا باب مفاعلہ سے مجھے چاہیے کہ میں جنگ نہ کروں. ویری گڈ، بہت اچھے. جی 13 نمبر. 13 نمبر لا تتفاخرون. یہ لام نفی آ جائے گا. تتفاخرون تم سب فخر نہیں کرتے یا نہیں کرو گے. تتفاخرون. جی اب اس میں فخر کرو گے ہوگا تو یہ تفاخر ہے. یہ تو غور و فکر کرنا نہیں، باہم فخر کرنا ایک دوسرے پہ. اس میں بھی وہ فخر آئے گا. یہ باب تفاعل آ گیا نا، اس میں بھی وہ مفعلتن کی طرح دو کا ہو جائے گا نا آپس میں. ٹھیک ہے. تم سب باہم فخر ہاں نہیں کرتے کہ نہیں. ہاں ٹھیک ہے، نہیں کرتے یا کرو کرو گے یا نہیں کرو گے. جی 14 نمبر. جی سر لا تتفاخرو. سر یہ بھی باب ہمارا تتفاخرو سر تفاعل ان باب سے ہے اور امر متکلم نہیں، امر حاضر. تم فخر نہ کرو. تم سب باہم فخر نہ کرو. تم باہم. ٹھیک. سر پھر آ جائے گا. ٹھیک سر. 15 نمبر. وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ. جی وہ امر کا صیغہ آ جائے گا. Very اور good. تم سب جھوٹ سے اجتناب کرو. جی بالکل صحیح ہے. جھوٹ مت بولو.
تم سب اجتناب کرو جھوٹی بات سے، قول الزوری. ٹھیک. جی سر. اوکے. بات سے. سر آگے 16 ہے یا ایوہ النبی جاہد الکفار والمنافقین. سر یہ ہمارا جاہدی، سر جاہد یہ باب مفعلہ سے امر حاضر ویری کا گڈ. صیغہ آ گیا، تو یہ ہوگا اے نبی کفار اور منافقین سے جنگ کرو. جنگ کرو، جہاد کرو. ٹھیک ہے، جنگ کرو. ٹھیک ہے. جہاد کرو. اوکے ٹھیک ہے، جہاد کرو یا جنگ کرو. ٹھیک ہے. اوکے جی، یہ ہو گیا. اور بھی ہے آگے؟ میرے اس میں ہے کافی. میرے خیال سر ایک اور بھی اور ہے. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ. یہ کیوں نہیں پیچھے ہٹ رہا؟ وَنَزَّلْنَا جی. وَنَزَّلْنَا اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا، بس ہم نے سبزہ اگایا اس کے ساتھ کچھ باغات میں. بے جنات. میرا تو یہ آئی نہیں رہا. نیچے کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ یہ تو نیچے آنے سے انکار کر رہا ہے. سر ہماری غلطی نہیں پتہ چلی. ہاں سر پڑھوں جی. وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ. ہم بھی لا کے چھوڑیں گے صاحب، چھوڑیں گے نہیں ہم بھی. آپ فکر کیوں کرتی ہیں؟ آگے آ جی آپ کے سامنے. جی. نزلنا ہم نے نازل کیا، اور ہم نے آسمان سے مبارک پانی نازل کیا، بس ہم نے سبزہ اگایا اس کے ساتھ کچھ باغات میں. سر امبتنا میں سر امبتنا کا مطلب سبزہ اگانا ہے؟ نبتا. انبتا اگانا سر، سبزہ اگانا. اگانا ہے یا سبزہ اگانا ہے؟ سر سبزہ ادھر اگانا. یہ لکھا ہوا ہے سبزہ اگانا. اچھا، ذخیرہ الفاظ میں سبزہ اگانا ہے. جی اوکے. سر. جی سر. اس سے سب فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ. اوکے ٹھیک ہے، باغات. اوکے جی سر جناب. کچھ باغات نہیں. آگے چلیے. ہو یہ اس وقت کیسے فون آ گیا بھائی؟ ایک آگے منٹ. سر سر ختم ہو گیا. یہ اس کا یہی جسٹ گیو می اے یہی ہے منٹ نا. پلیز. السلام علیکم. اللہ کا شکر. آپ سنائیے. شائم آپ بتا دیں کیا ہے. میں نے بھی اسی طرح کا لکھا ہوا ہے، ہم نے اسے جی اللہ سبزہ کا اگایا شکر. کچھ باغات میں، لیکن مجھے لگ رہا تھا کیا کہ یہ ہو صحیح نہیں ہے. باغات میں کوئی ہے بات نا، وہ نبات جنات ان سے. ہاں، جنات تو ہاں باغ، باغ کی آگے. جمع چلو ٹھیک. کیا جنات. کافی بڑھا دیا ہے؟ اور وہ نکرا ہے نا، اس لیے جناتن بہت کچھ شکریہ. باغات پھر میں بات نے اس کو کریں. لکھ دیا تھینک تھا. یو. پھر جزاک اللہ. سر نے بھی صحیح کہا، اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی جناب، کیا ہو گیا؟ اچھا یہ ایسے ہی ہوگا جیسے انیلا نے کیا؟ نہیں سر، ہم وہی ڈسکس کر رہے تھے کہ یہ کچھ یہ ٹرانسلیشن صحیح ہے کیا کون سا؟ سر اس کے دوسرے پارٹ کی فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ. ہاں میں تو اس کو اور یہی ہم کرتا نے تھا کہ اس سے سبزہ اور اگایا کچھ ہاں باغات. اس سے باغات اگائے. وہ باغات میں، لیکن اس میں اگر امبتنا کا مطلب سبزہ اگانا ہے تو پھر عجیب سا لگتا ہے. جی سر، اسی لیے وہ تھوڑا سا ہو رہا تھا، لیکن سر وہ ذخیرہ الفاظ میں سے تو اگر پھر سر نکالنے کا. سوری. بہی جناتن بھی ہے نا، پھر سر جناتن کا ترجمہ کیا کریں گے اگر امبتنا کا باغات ہو گیا؟ امبتنا کا باغات نہیں ہوا، وہ تو آپ سبزہ کہہ رہی ہیں نا، امبتنا. جی سر، ہم تو یہی کہہ رہے. ٹھیک. ہاں سبزہ اگا نہیں لکھا ہے. نبتا نباتان، سبزہ اگانا. امبتا میں بھی یہ لکھا ہوا ہے سبزہ اگانا.
जी सर, नबात का उगना और इसमें उगाना। और सर ज़ूरन को भी इन्होंने झूठ लिखा हुआ है, झूठी बात नहीं लिखा हुआ। कौल है ना, बात के लिए अच्छा तो कौल है ना। कौल, हाँ कौल ज़ूरन का। ठीक है, ठीक सर। ठीक है जी, आप ऐसी सब्जा ही उगाएं, फिर आप बागात में सब्जा उगाएं। थैंक यू ठीक सर। है। आगे चलिए। सर वैसे ना ये थोड़ा सा एक मेरी प्रॉब्लम है, लाइक जिस तरह से मैं साथ कर रही हूँ तो हो रहा है, लेकिन सर मुझे इसमें मुझे कुछ टिप्स चाहिए इसका ट्रांसलेशन को ज्यादा करने के, लाइक जैसे मुझे वो लाजम और मुतद्दी करके वो ट्रांसलेशन करनी समझ नहीं आ रही, जैसे अनिला बहुत अच्छा करती है। नहीं समझ में आ जाए तो आप भी अच्छा करेंगे कि इसमें क्या समझ नहीं आ रहा है, पूछिए, हम उसको आपको क्लियर कर देते हैं। ये मश्क करो तो पता चलेगा ना, आगे देखो, मश्क देखो ये पहले। चलें सर। ठीक सर। इसके बाद कर लेंगे जी, चलें, इससे भी आपको पता चलेगा काफी जी। ये वही है, देखिए जो हम करते रहे वहां, उसमें आपको पता चल जाएगा जी ना इसके सर अंदर। जो जी जी शुरू कीजिए अनिला। सर मश्क नंबर बे में 50 बे में इस्तेमाल होने वाले तमाम अफ़ाल ज़ेल में दिए गए हैं। आप हर फ़ेल का नंबर 1 मादा, बाब, फ़ेल की किस्म, माज़ी, मुज़ारे, अमर, नहीं वगैरह और सीगा बताएं। आपके सामने पहला चार्ट है खुला हुआ है, शुरू कर दे। जी सर, चार्ट आ गया। जी सर, पहला आ गया अकरमु, इसमें सर ज़बर है, इसका मादा है काफ रा मीम, जी और ये बाप आ गया इफ़ालुन से, वेरी और गुड, ज़बर की वजह से माजी है, सीगा 3 है। वेरी गुड, उन सब ने इज्जत की, बिल्कुल सही, इकराम इकराम किया। किया। हाँ, इज्जत की, इकराम किया। जी साइमा। सर आगे है अक्रीमू, काफ रा मीम मादा है, बाबे इफ़ालुन से है, ये अमर हाजिर है और सीगा नंबर 3 है वेरी गुड। अमर हाजिर का। ये आप तुम सब मज़ारे के इज्जत हिसाब करो। से देखेंगे तो 9 है, बिल्कुल सही है जी। जी ये 3 है 9। जी सीगा 9 ना। जी सर जी सर ये भी एक थोड़ा सा है कि इसको हम सीगा नंबर 3 लिखेंगे या सीगा नंबर 9 लिखेंगे? मेरे ख्याल 9 अगर ही अमर लिखिए। हाजिर कहें तो फिर 3। हाँ नहीं, 3 ही, 9 ही लिखे तो अच्छा है, उसको वही कंटिन्यू करें आप, कंफ्यूजन नहीं होगा उसमें। ओके 9 का बड़ी आपको पता गर्दान है, में। 9 का आपको पता है कि हाजिर जमा है ठीक सर। जी। सर रा पे ज़बर भी आ गई ना, हाँ, और यूफ़िलु में। सॉरी, सर रा पर ज़बर है ना, आप पहले तो नंबर की, नवाज पहले नंबर की बात कर रही हैं। और नहीं दूसरे में ज़ेर है। ठीक है सर, 9 उसको लिखते हैं। ठीक सीगा नंबर तो ये नट 9 ही बनेगा, जो भी होगा वो हाँ उसका 9 फेल की किस्म बदल जाएगी। जी सही। सर थर्ड है इसमें नजतहिदु, नजतहिदु बाबे इफ्तियालुन से, मुजारे बगैर मादे के चलेगा काम। जहादा, जीम है दाल, ओके, और इसका सीगा 15। वेरी गुड। नजतहिदु, तुम सब कोशिश, नहीं नजते, हम सब कोशिश करें। करें, फेल हमें कौन सा, चाहिए। फेल कौन सा बताया आपने? मुजारे, हम सब कोशिश करते हैं या करेंगे। वेरी गुड, आगे चलिए। सर आगे है इज्ताहिदू, जीम हा दाल मादा है और ये बाबे इफ्तियालुन से है, और ये अमर हाजिर का सीगा नंबर 9 बनेगा ये। वेरी गुड, तुम सब कोशिश करो। वेरी गुड, आगे फिर चलिए। सर आ जाते 5 इज्तहदु, इज्तहदु जीम हा दाल, ये भी बाब इफ्तियालुन से ये, वेरी गुड, और ये सारी पर है माजी का सीगा और थर्ड। वेरी गुड, उन आगे सब सर ने है कोशिश की। वेरी गुड,
آگے ہے علامہ، عین لام میم مادہ ہے، باب تفعیل سے ہے، ماضی کا صیغہ نمبر 1 ہے، اس نے سیکھا، سکھایا. ہاں یہ آ گیا نا، متعدی آ گیا نا یہ. جی سر. جی سر. اب آپ یہ کہہ رہی تھی نا متعدی کا آپ کو سمجھ میں نہیں آتا. سر یہ تو اب مجھے اس لیے بھی شاید آ رہا ہے کہ یہ بھی ہم نے پیچھے پورا کیا. اوکے. سر جیسے جب میں نے یہ تھوڑا سا میں پہلے دیکھ رہی تھی نا سر، مجھے اب بہت پیچھے سے پیج پلٹ کے دیکھ کے پھر ان کو سمجھ کے لکھنا پڑا تھا ان کو. چاہے چلیں لیٹ سے. اوکے. نہیں آپ اس میں کس کو نہیں پوچھتی ہیں، کس کو پوچھیں آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک. متعدی کے متعدی میں کس کو؟ 7 آ گیا یعلمو، عین لام میم، آپ تفعیل سے، یہ مضارع کا پہلا صیغہ ہے. ویری گڈ. وہ سکھاتا ہے یا سکھائے گا. ویری گڈ. جی سر. 8 نمبر. سر تعلمہ، عین لام میم مادہ ہے، تفاعل باب سے ہے اور ماضی کا صیغہ نمبر 1 ہے. اس نے، ماضی کا صیغہ نمبر، اس نے سکھایا. تعلم، تعلمہ سکھایا. سر اس کو میں نے علامہ بھی اہتمام کے ساتھ. نہیں اس نے سیکھا ہے بھائی یہ. ہاں جی سر، دیکھا نا سر، یہی اس نے سیکھا. لازم ہے نا یہ ان میں سے ایک ہی یاد ہوا ہے، تعلم القرآنی، وہ والے اس سے. کہاں یاد ہوا وہ؟ نہیں نیلم، اچھا اس میں وہ جو لازم اور متعدی کرنا ہے نا، وہ دوبارہ سے اس کو پکا کرنا پڑے گا. ہاں یاد ریوائز کرنے پر. سر پھر آ گیا 9. جی. تتعلمو، یہ بھی عین لام میم اس کا مادہ ہے، باب تفاعل سے مضارع ہے اور اس کا 4 یا 7 صیغہ ہے. سوری 9 نمبر پڑھ رہی نا آپ، پھر سے پڑھیے، کیا کہہ رہی ہیں آپ اسے؟ عین لام میم. عین لام میم ہے سر، باب تفاعل سے. جی. اور یہ مضارع ہے اور اس کا 4 یا 7واں صیغہ. یہ کیسا مضارع ہے جس میں لام کلمے پہ زبر ہے؟ اوہو ہاں، یہ سر اس کا ماضی ہے. جی. سارے زبر، سارے زبر ہیں. سارے زبر ہے. تعلم، اور اس نے سیکھا. ویری گڈ. جی آگے چلیے. جی سر آگے ہے اقاتلو، قاف تا لام مادہ ہے. 10 نمبر ہے ابھی. اچھا. اتعلمو، عین لام میم مادہ ہے، باب تفاعل سے ہے. اتعلمو، سر یہ اس کا ہے صیغہ نمبر 13 اور ہے یہ فعل کی قسم مضارع. ویری گڈ. اور میں سیکھتا ہوں یا سیکھوں گا. ویری گڈ، بہت اچھے. جی 11 نمبر. 11 نمبر اقاتلو پیش ہے نا سر اس میں. اقاتلو، اقاتلو سر، یہ سر قاف تا لام اور باب مفعلت ان سے. ویری گڈ. اس کا مضارع کا 13 صیغہ. ویری گڈ. میں قتل کرتا ہوں یا کروں گا. قتل کا کہاں ذکر ہے؟ سر میں لڑائی کروں گا. اوکے، مفعلتن ہے نا. جی سر. جی سر 12 نمبر ہے لا اچھا، اگر یہاں اگر ہوتا میں قتل کروں گا تو وہ کیسے ہوتا؟ اس کا پھر صیغہ ہوتا کروں گا. سب سے پہلے کہ وہ باب مفعلت نہیں ہوتا، وہ مجرد ہوتا. جی سر، باب ہوتا. وہ مجرد ہوتا نا.
جی سر. یقاتلو. قتل یقاتلو. یقاتل یقتلو یقتلو سوری. اقتلو. قتل اقتلو میں قتل کروں. ٹھیک. جی سر. میں قتل کرتا ہوں یا کروں گا اقتلو. اقتلو. مجرد ہوگا نا. جی سر. مجرد. جی آگے چلیے. 12 نمبر ہے سر لا اقاتل. قاف تا لام مادہ ہے، باب مفعلاتن سے ہے اور یہ نہیں ہے اور سیگا نمبر 13 ہے. میں نے قتل نہیں کیا. نہیں یہ نہیں ہے یا میں نے نفی ہے؟ جنگ نہیں کی. یہ نفی ہے یا نہیں ہے؟ سر یہ نہیں سر. جی حکم سر کے ساتھ. نفی ہے. نفی ہے سر. نہیں ہے کیونکہ یہ اس میں آگے وہ ہے مجزوم ہے. Very good. تو یہ ہوگا مجھے چاہیے کہ میں لڑائی نہ کروں. ویری گڈ. میں جنگ نہ کروں. بالکل صحیح ہے. آگے چلیے جی. جنگ نہ. 13 نمبر. آگے ہے 13 تتفاخرون. اس کا ہے فی خیرہ مادہ ہے اس کا. جی باب تفاعلن سے. ویری گڈ. اس کا مضارع کا نواں صیغہ. ویری گڈ. تم سر سب آگے ہے تم سب فخر کرتے ہو یا کرو گے. باہم باہم فخر کرتے آپس میں باہم. ایک دوسرے پر. جی اور ہے سر ختم. 14 نمبر یہ ہے. کہاں جی سر ہیں 18 تک ہے. کہاں تک پہنچایا ہوا ہے تم لوگوں نے بھی. سر بس ختم ہونے والے ہیں انشاءاللہ. چلو. تھوڑا سا رہتا ہے. اوکے جی. سر جی سر یہ ہے 14 نمبر ہے لا تتفاخروا. فا خا اور را اس کا مادہ ہے، باب تفاعلن سے ہے اور یہ نہیں امر غائب کا نواں صیغہ ہے. نہیں امر دونوں ہو گیا. نہیں بھی ہو گیا امر بھی ہو گیا. سر نہیں ہے. اوکے. لا تتفاخروا. تم سب باہم تفاخر نہ کرو. ویری گڈ. باہم فخر نہ کرو. تفاخر کہہ دیا تو پھر باہم کی ضرورت نہیں ہے. دیکھو تفاخر اوکے جیسے ہی آپ باہم نے کہا تو فخر نہ باہم ہو کرو. گیا نا. ہاں جی آگے چلیے. ایک دوسرے پہ فخر نہ کرو یوں کہہ دیتے نا. یوں بھی کہہ سکتے ہیں. جی ٹھیک ایک دوسرے پہ فخر. وجتنبو. جیم نون با. باب افتعالن سے ہے فعل امر حاضر ویری گڈ. نواں صیغہ. ویری گڈ. اور تم سب دور ہٹو. اجتناب کرو. ہاں اجتناب کرو. ہاں بچو. ٹھیک ہے سر. جی ہم کہتے ہیں نا اجتناب کرو. اسی کا مطلب ہے اجتناب کرو. دور رہو. جی جی اوکے جی آگے چلیے. آگے سر ہے نزلنا نون زالام اور اس کا مادہ ہے باب تفعیلن سے ہے، ماضی کا 14 صیغہ ہے اور اس کا ہے ہم نے. 14 کیوں ہے؟ نزلنا سے. ہو سکتا ہے. 14 یا 15 جی سر تسنیہ یا جمع. 14 کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ آپ کے تو جملے میں استعمال ہوا ہوا ہے نا. یہ آپ کا جملہ پڑھا ہوا ہے. آپ نے آیت پڑھی ہوئی ہے. 15 ہی ہوگا پھر. 14 کہیں تو پہلے نعوذ باللہ کہیں. ونزلنا یہ 17 والے میں تھا نا ہم نے. جی سر ہم نے 15 صیغہ ہوگا سر. یہ 14 نہیں. ہاں بی کیئرفل. 14 تو گڑبڑ ہو جائے گی. جی سر وہ تو ہے بھی آیت کا بی کیئرفل. سوری سر 15 صیغہ.
ہم نے نازل کیا، اتارا، جی ہم نے بالکل صحیح. اتارا. آگے چلیے. انیلا، انیلا آواز آ رہی ہے؟ ہاں آپ کی آ رہی ہے مجھے سائمہ. جی اکثر کہہ رہے ہیں اگلا کریں 17. اچھا. جاہد، جیم ہے دال، با مفعلتن سے، اور یہ بھی فعل امر ہے، اس کا نواں صیغہ. نواں ہے؟ نواں کیسے ہو گیا؟ سر یہ مجھے بڑا مشکل سا لگ رہا تھا ویسے. کیا سر مشکل اس میں لگا؟ جب یہ سر اس میں تو جب یہ جملے میں آیا تھا تو اس میں دو ساکن کا رول بھی لگ گیا تھا. تو اب اس بھی کا لگ جائے گا. حمزہ اس جاہد کے آگے آپ اگر الکفار لگا دیں تو بھی اس میں بھی وہی ہو جائے گا. جاہد الکفار. تو یہ صیغہ نو کیسے ہو گیا؟ یہ سر یہ امر کا صیغہ بنایا نا ہاں تو اس نو لیے. کیسے ہوگا؟ نو تو جمع کا ہوتا ہے نا. جاہد جمع تو نہیں ہے. اچھا ایک کا صحیح، تو جنگ مت کر. صحیح سر. سر یہ اس کا ہو جائے گا 7th. سوری. تو جاہد کا مطلب ہوتا ہے تو جہاد کر. جی سر، تو جہاد کر، جی جنگ کر. اوکے. آگے چلیے. سر آگے 18 ہے امبتنا، ہاں نون باتا اور باب افعالن سے ہے، اور ماضی کا یہ وہ ہے 15 سیگا. یہ افعال جو کہتی ہم ہیں افعالن، اوکے سوری سر، افعالن سے ہے، ماضی کا 15 سیگا. ویری گڈ. اور ہم نے سبزہ اگایا. ویری گڈ بالکل صحیح. ماشاء اللہ. لمبی یہ ہماری وہ ہو گئی ایکسرسائز، لیکن اس سے فائدہ ہو جاتا ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے. آپ کا کنفیوژن دور جی ہوا نہیں سر. ہوا ابھی؟ جی سر مجھے تھوڑا سا پتہ چل گیا کہ مجھے کہاں پر اس کو دیکھنا ہے. سر جب اصل میں نا جیسے باب افعال میں ایک آیا، پھر تفاعلن میں آیا، تفعیلن میں آیا، وہاں میننگ کس طرح سے چینج ہوتے ہیں مجھے وہ کرنے نہیں آتے صحیح. اب لیکن میننگ کیا ہے چینج تو ابھی کرنے ٹرائی. کیسے ہوتے ہیں؟ سر جیسے ہم نے اس میں کیا تھا علامہ باب تفعیلن سے، اور پھر تعلمہ باب تفاعلن سے. جی اس کی علامہ ہم نے. خصوصیات کے پر جائیں گے آپ واپس تو دیکھیے، اس میں آپ کو پتہ چل جائے گا. جی سر مجھے لگتا ہے ہم مجھے جو اس باب پہ دوبارہ سے ذرا محنت کرنی پڑنی ہے، خصوصیات والے باب پہ. ہاں خصوصیات والے کو آپ دیکھ لیں، یا وہ ہم نے ایک چارٹ بھی تو بنا کے بتایا ہوا ہے نا. خصوصیات والے میں چارٹ بنا کے دکھایا نا آپ کو. جی سر خصوصیات والے بھی چارٹ بنائے تھے ہم نے. جی ابھی آپ کے پاس کیا ہے؟ یہاں 4 منٹ باقی ہے نا آپ کے پاس یہاں. جی سر ابھی ہیں. سر اس چارٹ کو سامنے رکھ کے ابھی تک تو کر رہے ہیں، ویسے یاد بھی ہونا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. ہاں ہو جانا چاہیے. تھوڑا کدھر تھوڑا رہ گیا؟ مگر اتنا کانفیڈینس نہیں ہوتا کہ صحیح بول رہے ہیں. مجھے تو بالکل نہیں ہوتا. سر ابھی تو لائک یہ پہلے سے ہم تھوڑا سا ورک آؤٹ کر کے رکھتے ہیں کہ اس میں جیسے اس میں تو ساری گردان ایک ورڈ لے کے اس کی کرنی پڑتی تھی کہ یہ باب ورڈ ڈھونڈ کے لفظ کہاں کا ہے، پھر اس کی پوری گردان کو چلا کے پھر وہ کہ اچھا یہ کون سا صیغہ بنتا ہے. آپ کے سامنے چارٹ آ گیا؟ جی سر. یہی ہے نا وہ چارٹ؟ جی سر. چلے ٹھیک ہے، آپ لوگ دیکھ کے اس کو بعد میں پوچھا جائے، نیکسٹ ٹائم پوچھ لیجیے گا، اس میں کیا ہے. جی سر ٹھیک. ٹھیک اوکے دین. اینی جی کوسچنز؟ سر جزاک اللہ خیر. جزاک سبحانک اللہ سر. اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.